آج کا جو میرا خطاب ہے نوجوانوں کے ساتھ، میرا خطاب ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور لائیو بھی جا رہا ہے، کافی سارے دوست مختلف جگہوں پہ یہ سنتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس، قرآن پاک کی 10ویں سورت، اس کی 83 نمبر آیت وہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ۔ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے صرف چند لوگوں نے مانا، چند نوجوانوں نے، ذریۃ نوجوانوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام پر چند نوجوان وہ ایمان لائے پوری قوم میں سے، بوڑھوں کی بات نہیں ہو رہی۔ تو جو چند نوجوان علی خوف من فرعون، اور جو ایمان نہیں لائے، وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ اس کی وجہ کیا بتائی؟ علی خوف من فرعون، فرعون کے ڈر سے کہ اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تو فرعون ناراض ہو جائے گا اور ہمیں قتل کرا دے گا۔ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ، اور صرف فرعون سے ہی نہیں، جو فرعون کے آگے مقرر کردہ بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے بڑے بڑے عہدیدار، سرکردہ لوگ، ان لوگوں کے ڈر سے۔ اور انہیں کیا ڈر تھا؟ انہیں ڈر یہ تھا کہ اگر ہم نے انہیں ایمان لانے سے نہیں روکا تو فرعون ہمیں مشکل میں ڈال دے گا، عذاب میں ڈال دے گا۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور حقیقت یہ ہے کہ فرعون بڑا ہی سرکش اور بڑا ظالم اور حد سے اللہ کی حدوں کو توڑنے والا بادشاہ تھا۔ میرے پیارے دوستو، میں نے جو نوجوانوں سے بات کرنی ہے اس میں نے 3 حصے بیان کرنے ہیں۔ پہلا حصہ یہ کہ نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں، ہمارا نوجوان خاص طور پہ دیہات والا، ان کے مسائل کیا ہیں، اور دوسرا یہ ان مسائل کی وجوہات کیا ہے، اور تیسرا حصہ یہ کہ اس کا حل کیا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں ان تینوں چیزوں پر پورے طریقے سے آپ کے سامنے یہ بیان کر سکوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ، اس میں جو پچھلی مردم شماری ہوئی ہے اس مردم شماری کے مطابق 64% آبادی نوجوانوں کی ہے۔ 64% لوگ جو ہیں وہ نوجوان ہیں جن کی عمر 30 سال سے کم ہے، اور یہ 64% کتنے بنتے ہیں؟ 14 کروڑ بنتا۔ ہماری 22 کروڑ آبادی میں سے 14 کروڑ آبادی نوجوانوں کی ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ جو نوجوان ہے، یہ جو عمر ہے زیادہ سے زیادہ 40 سال تک، یہ عمر وہ ہے جس میں آپ نے اپنی زندگی سیٹ کرنی ہے، آپ نے جو کمانا ہے اس کے لیے اپنی لائن متعین کرنی ہے، آپ نے شادی کرنی ہے، اس عمر تک آپ نے جو بچے پیدا کرنے ہیں، یہ سارے کا سارا کام، جو پیسہ آپ نے کمانے کے لیے نوکری کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، جو بھی سیٹنگ کرنی ہے، وہ آپ نے اس عرصے میں کرنی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی نیکی کمانی ہے، آپ نے نیک بننا ہے، تو وہ بھی اسی عرصے میں ہی بننا ہے۔ اگر یہ عرصہ آپ نے گزار دیا تو یہ نہیں کہ بعد میں آپ نیک نہیں بن سکتے، بعد میں آپ کما نہیں سکتے، آپ بعد میں بھی کما سکتے ہیں، لیکن اس وقت کی کمائی آپ کے لیے زیادہ عرصے تک کام آئے گی۔ تو جوانی میں اتنے نوجوان ہمارے پاس ہونے کے باوجود کہ 14 کروڑ ہمارے پاس نوجوان ہیں، لیکن ملک ترقی نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے۔ آئیے ہم پہلے تو نوجوانوں کے مسائل کا ذکر کریں۔ ہمارے نوجوان کا خیال یہ ہے، ہمارا نوجوان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی بات کوئی نہیں سنتا، اس کے والدین، اس کے بڑے بہن بھائی، اس کے علاقے کے بزرگ بڑے، وہ اس کی بات نہیں سنتے، اور اگر سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ ان سے یہ پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور اگر پوچھ لیں تو پھر ایک اور عذاب پڑ جاتا ہے کہ بچہ ہمارا گستاخ ہو گیا،
یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے. میرے پاس روز آتے ہیں لوگ, بچہ ہمارا ضد کرتا ہے, جی بچہ ہماری بات نہیں مانتا. ہمارا دل ہوتا ہے کہ جس طرح ریموٹ کنٹرول کے ساتھ آپ اے سی چلاتے ہیں نا, کہ ریموٹ کا بٹن دبایا بیٹھے بیٹھے وہ بند ہو جائے, وہ ٹھیک ہو جائے. آپ یہ ڈرون کیمرہ اڑاتے ہیں نا, ہاتھ میں آپ کے ہوتا ہے ریموٹ, آپ اس کو بٹن دباتے ہیں وہ ادھر چل پڑتا ہے, آپ بٹن دباتے ہیں وہ نیچے آ جاتا ہے. تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ ریموٹ کنٹرول ہو, ہماری زبان سے بات نکلے تو وہ بیٹھ جائے, ہماری زبان سے بات نکلے وہ کھڑا ہو جائے, ہماری زبان سے بات نکلے تو وہ سو جائے, ہم اس کو آواز دیں. خود نماز نہیں پڑھنی, بچہ ہمارا نمازی ہو جائے. مطلب ہم بچہ ریموٹ کنٹرول چاہتے ہیں. یہ بچوں کا سب سے بڑا جو گلا شکوہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہمارے نوجوان کا وہ یہ ہے کہ ہمارے والدین ہمیں ریموٹ کنٹرول بنانا چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں معاشرے میں برابری کوئی نہیں اور انصاف کوئی نہیں, یہ دونوں چیزیں کوئی نہیں ہیں. اور ہمارا نوجوان اس چیز کو محسوس کرتا ہے, بڑے بھی محسوس کرتے ہیں, لیکن بڑے اس وقت اس عمر میں آ کے اس ناانصافی کا اور اس غیر ہمواری کا اور اس مساوات نہ ہونے کا حصہ بن گئے ہوئے. نوجوان اس کو محسوس کرتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک بچہ وہ ایچیسن میں پڑھ رہا ہے, دوسرے بچے کو پڑھنے کے لیے سیدہ شریف کا سکول بھی میسر نہیں ہے. وہ جب اپنے دائیں بائیں اپنے اس کلاس فیلو کو یا اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے, ہمارا ایک بچہ وہ کار میں سکول جاتا ہے, دوسرا بچہ اس بیچارے کے پاس موٹر سائیکل بھی کوئی نہیں ہے, وہ پیدل سکول جا رہا ہے. جہاں ایک ہی محلے سے ایک ہی جگہ سے جا رہے ہیں, وہ بھی 2 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے, تو وہ اپنے ذہن میں محسوس کرتا ہے یہ بات کہ بھائی ہماری مساوات کہاں ہے, ہمارا معاشرہ کہاں پہ, ہم سارے کے سارے کیوں اس طرح سے ہیں. یہ سوال اس کے ذہن میں ابھرتا ہے, اور جب وہ اس سوال کا جواب کسی سے مانگتا ہے تو ہم جو بزرگ لوگ ہیں, جو بڑی عمر کے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بچہ گستاخ ہو گیا, بچہ ہم سے سوال کیوں کرتا ہے. کوئی جھگڑا ہو گیا, اب ایک جھگڑا ہوا, اس جھگڑے والے پولیس میں پہنچے, پولیس والوں نے دوسری پارٹی پکڑ لی اور ان کے اوپر صحیح 2-3 راتیں لگا دی. دوسرے کا جرم اس سے بھی بڑا ہے, وہ پکڑا گیا, اس کو انہوں نے چائے پانی پلائی اور بڑی عزت سے واپس بھیج دیا. اب یہ اس کے دماغ میں یہ سوال بھی ہے اور اس کی بغاوت بھی ہے, اور اس نے وہ اپنا غصہ کہیں تو نکالنا ہے نا. یہ ناہمواری ہمارے معاشرے میں ایسی ہے جو ہماری نوجوان نسل کو خراب کر رہی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ تعلیم کے ایک جیسے موقع میسر نہیں ہیں. مجھے اپنا پتا ہے, میں اردو میڈیم کا پڑھا, بلکہ اردو میڈیم بھی نہیں, ہم تو پنجابی میڈیم کے پڑھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بھائی آپ کہاں کے ہو, میں عالمگیرین ہوں, کہ میں سرائے عالمگیر کا پڑھا ہوا ہوں, کیڈٹ کالج کا. آپ کہاں کے ہیں؟ جی میں ابدالیین ہوں. تو ہم کیا ہیں؟ ہم ٹاٹیرین ہیں, ہم ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑے ہوئے. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں ہم ٹاٹیرین بھی نہیں ہیں, ہم بریرین تھے. ہم گھر سے اپنی بوری لے کے آتے تھے, اسکول میں ٹاٹ بھی نہیں تھے, اور بوری جب لے کے آتے تھے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, جو ہمارے سے بڑا ہوتا تھا ہمارے نیچے سے بوری کھینچ لیتا تھا, اس پہ بیٹھ کے پڑھتا تھا اور ہمیں نیچے بٹھا دیتا تھا. تو اب یہ ہے سکول کا ہمارا سٹینڈرڈ, یہ ہمارے سٹینڈرڈ ہے. اچھا, اب جس وقت ہم ایف ایس سی میں پہنچے ہر چیز انگلش میں آ گئی. اب مجھے معلوم ہے جب میں 6ٹھی جماعت میں گیا پائلٹ سکول میں پھالیا میں داخل ہوا 6ٹھی جماعت میں, تو ہمارے ٹیچر تھے انعام صاحب, انہوں نے ہمیں پہلے دن کچھ ایک فقرہ لکھوایا کہ وہ سامنے ایک درخت تھا, تو انہوں نے کہا کہ واٹ از دیٹ, وہ کیا ہے. اب انہوں نے خود ہی اس کا جواب بتایا کہ دیٹ از اے ٹری. اب انہوں نے ہمیں لکھ کے بتایا, اب ابھی لکھنا بھی نہیں آتا تھا. اب ہم نے انگریزی لکھی کیسے, دیٹ از اے ٹری لکھنا. ہم نے لکھا دال یہ ٹے دیٹ, لفظ از,
आगे टेरे ये ट्री, दैट इज अ ट्री। हमने इस तरह से करके उर्दू इंग्लिश पढ़ी। अब जिस वक्त मैट्रिक से आगे गए सारे मजमून अंग्रेजी में आ गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सारे के सारे मजमून। सिर्फ एक उर्दू का मजमून था जो उर्दू में था, इसके अलावा सारे के सारे। और हमारे टीचरों में मुझे याद है कि जिस वक्त मैं प्राइमरी में था, पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक हमारे पढ़ाने वालों में सिर्फ एक टीचर था जो उर्दू बोलता था, और किसी को उर्दू बोलनी नहीं आती थी। अभी भी आप अपने टीचर देख लें, हमारे 60-70% टीचरों को उर्दू बोलनी नहीं आती। वो उर्दू भी पंजाबी में पढ़ाते हैं। जब एफएससी में गए तो हमारे लिए मसला बन गया। अब जो पहला साल था फर्स्ट ईयर का साल हमें पूरे का पूरा सिर्फ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी समझने में लगा, इसलिए फर्स्ट ईयर हमारी जाया होगी। अब सेकंड ईयर में जाके हमें कुछ, जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हुए थे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो पहली जमात से इंग्लिश पढ़ते आ रहे थे, साइंस वो इंग्लिश में पढ़ते आ रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री सारी की सारी इंग्लिश में पढ़ते आ रहे थे। तो ये इतना फर्क पड़ गया कि हम जो उर्दू मीडियम के पढ़े हुए थे हम पीछे रहना शुरू हो गए। चलो मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। हम 250 की क्लास में से 2 लड़के हम इंजीनियरिंग में गए और 2 मेडिकल कॉलेज में गए। अब आप अंदाजा करें तो उसकी वजह क्या? वजह यह थी कि जो हम उर्दू मीडियम और पंजाबी मीडियम के पढ़े हुए थे। तो अब ये हमारे नौजवान का एक बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद जिस वक्त वो ये सारा कुछ कर लेता है, मुआशरे में पीछे रह जाता है। अब वो क्या करता है? अब वो सिगरेट का सहारा लेता है। मैंने अपनी नौजवानी में अपने दाएं बाएं जो सिगरेट पीने वाले नौजवान देखे हैं, उनकी तादाद कितनी होगी? मेरे ख्याल के मुताबिक मोटा मोटा अंदाजा मैं लगाने लगा हूं, ये बुजुर्गों की, हुक्के वालों की बात नहीं कर रहा, सिगरेट पीने वालों की बात कर रहा हूं। मैं अपनी जवानी तक 40 साल की उम्र तक अपने दाएं बाएं जिन लोगों को देखता था, मेरे ख्याल में 100 में से 15-20 बंदे थे जो सिगरेट पीते थे। और अभी मेरा ख्याल है 15 से 20 बंदे होंगे जो सिगरेट नहीं पीते। अभी सारे के सारे सिगरेट पीना शुरू हो गए। और भी उसकी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह यह है कि हमारा तालिब इल्म वो ये समझता है कि मैं चूंकि माशरे में पीछे रह गया हूं, तो मुझे अपना सहारा देने के लिए, अपने आप को सहारा देने के लिए मेरी बेहतरीन चीज जो है वो सिगरेट है। अब वो सिगरेट पे रुकता नहीं है, वो सिगरेट से चलता है तो आगे नशे पे आ जाता है। आप जानते हैं, आप जिस माशरे में, को आसमानी बात नहीं कर रहा, मैं को अमेरिका से आगे बात नहीं कर रहा, आपके गांव की बात कर रहा हूं, आपके मोहल्ले की बात कर रहा हूं। हमारे ही बच्चे हैं, कितने बच्चे हमारे, मैं नाम क्या लेने, आप सारे के सारे जानते हैं, कितने बच्चे हमारे नशे की वजह से मर गए। एक नौजवान इधर मरा, बड़ी देर की बात है, तो मैं किसी से पूछ बैठा कि इसको क्या हुआ। जो उसने वजह बताई, मुझे आप यकीन जानिए पता ही नहीं था। उसने बताया कि जी ये लगवाता था इंजेक्शन इसके नशे के, तो जिस जगह पे एक इंजेक्शन लग जाए वहां पे कोई बन जाती है, पता नहीं क्या मरोड़ी सी बन जाती है, और वहां दोबारा इंजेक्शन नहीं लगता। अब वो हर दफा जब इंजेक्शन लगवाना है तो उसे नई जगह पे लगवाना है। अब हालत ये हो गई कि उसकी जिस्म में इंजेक्शन लगाने के लिए जगह नहीं बची और वो बेचारा तड़प तड़प के मर गया। अब ये हालत मैं आपको अपने इलाके, अपने गांव, अपने शहर, अपने मुल्क की बता रहा हूं। तो हमारा नौजवान इसमें घिरता जा रहा है और आपको इस बात का इल्म है। उसके बाद एक और चीज वो है, बड़ी बड़ी डिग्रियां, नौकरी कोई नहीं। डिग्री एमए किया हुआ है, मतलब एमए कोई थोड़ी तालीम तो नहीं है ना, एमए किया हुआ है। और अभी मैं आपको बताऊं, एक हमारा दौर था, को मैट्रिक पास एफए वाले को नौकरी मिल जाती थी माड़ी चंगी, अभी एमए वाले को भी नहीं मिलती। अब पीएचडी का दौर है, और अभी आगे जो अरसा आ रहा है, मुझे अंदाजा हो रहा है पीएचडी वालों को भी नहीं मिलना, उन्हें भी मुलाजमत को नहीं मिलनी। अब एक और नई चीज शुरू होगी, पोस्ट डॉक्टरेट करने के बाद, पीएचडी करने के बाद फिर एक और पीएचडी, वो पोस्ट डॉक भी अभी शुरू हो गई है। अब उनका मुकाबला हुआ करेगा। तो इतना कुछ होने के साथ फिर अब लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, सारा कुछ पढ़ लिया। इसके ऊपर मंजर भोपाली की एक नज़म है,
اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا، اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا، ظلم کرنے والوں کی وردیاں جلا دینا، در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں. اب نوکری کے لیے دفتروں میں کبھی ایم این اے، کبھی ایم پی اے، کبھی کسی کے پیچھے، ایسے ہی ہے نا. در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں، بیلچے اٹھا لینا، ڈگریاں جلا دینا. کیوں؟ ڈگری کام کو نہیں، تو آپ نے بیلچہ اٹھانا ہے تو اپنی ڈگری کو آگ لگائیں. میرے پاس کسی دن ہے، میں آپ کو اپنی ڈگریاں بتاؤں، پورے کا پورا میرا خیال کو 50 ڈگریوں کا فولڈر ہے میرا. چلو میں تو اچھے وقتوں میں اس میں سے پار ہو گیا. آج ان 50 ڈگریوں کو لے کے میرا خیال ہے پورا پاکستان پھروں تو مجھے نوکری نہیں مل سکتی. در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں، بیلچے اٹھا لینا، ڈگریاں جلا دینا. موت سے جو ڈر جاؤ زندگی نہیں ملتی. موت کے ڈرنے سے آپ کی زندگی لمبی ہو جائے گی. وہ جس دن مرنا اس دن مرنا ہی مرنا. موت سے جو ڈر جاؤ زندگی نہیں ملتی، جنگ جیتنا چاہو کشتیاں جلا دینا. میرے پیارے دوستو، یہ نوجوان کے کچھ مسائل، زیادہ نہیں، کچھ مسائل. اب اس کی وجوہات پہ آتے ہیں. ہمارا معاشرہ مکمل طور پہ نوجوانوں کے لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک امیر طبقہ، ہمارا امیر نوجوان، اور دوسرا غریب نوجوان. جو امیر ہیں وہ حد سے زیادہ امیر ہے، بہت زیادہ امیر ہے. وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہے. میں چند گھر ایسے بھی جانتا ہوں پاکستان میں جن کے باتھ روم کی ٹوٹیاں 24 کیرٹ کے سونے کی بنی ہوئی ہیں. 24 کیرٹ کا سونا سب سے اوپر کا سونا ہوتا ہے، اس کی ٹوٹیاں بنی ہوئی ہیں. اور یار کرنا تو استنجا ہی ہے نا، لیکن ٹوٹیاں سونے کی. ایسے بھی لوگوں کو میں جانتا ہوں. اور دوسرا طبقہ، اس غریب کا کیا حال ہے؟ اس کو اپنے گھر میں صحیح لیٹرین بھی میسر نہیں ہے، اور یہ دونوں کے دونوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں. اب اس کا کالج میں پڑھنا اور اس کا کالج میں پڑھنا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا فرق ہے. اب یہ جو غریب پڑھنے والا ہے وہ بیچارہ اپنے دل میں اور تو کر کچھ نہیں سکتا، سڑ تو سکتا ہے نا. وہ سڑتے سڑتے کل کو والدین کے ساتھ اپنا اس کا سلوک بیچارے کا اسی طرح سے ہو جاتا ہے. اب ڈگریوں کے باوجود بے روزگاری. اب اس کا کیا اثر کیا ہے کہ بندہ کامچور ہو جائے گا کہ میرے ساتھ کا بندہ، اس کو نوکری کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ سپورٹیج میں گھوم رہا ہے، وہ ٹویوٹا کرولا 40 لاکھ روپے کی اس میں گھوم رہا ہے، اور میرے پاس سائیکل بھی میسر نہیں ہے. اب وہ کیا ہوگا؟ اس کے اوپر 2 قسم کے اثرات ہو جائیں گے. ایک تو وہ کہے گا دفع کرو یار، کم کر کے کی لینا. بھائی کام کر کے میں نے لینا کیا ہے؟ جو کام کر کے بیٹھے ہوں وہ کیا کر رہے ہیں. اور دوسرا وہ کیا کرے گا؟ اگر اس نے کوئی کام کر لیا ہے، لوگ اس کو تانے مارنے شروع ہو جائیں گے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ بے روزگاری پنجاب میں ہے. اس لیے نہیں کہ آبادی زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں. ہمارا نوجوان 4 جماعتیں پڑھ لے، اس کے بعد اس کا خیال ہوتا ہے میں نے بابو ہی لگنا، میں نے نیچے کام کو نہیں کرنا. ہماری تعلیم والوں نے ایک بڑا ظلم کیا ہمارے اوپر. اگر آپ، یہ پائلٹ سکول ہے نا پھالیا کا، آپ میں سے کسی کو پتا ہو اس کا نام پائلٹ کیوں ہے؟ پتا کسی کو؟ کوئی نہیں پتا. یہ پائلٹ سکول جو ہیں یہ پورے پاکستان میں غالباً، مجھے صحیح گنتی یاد نہیں لیکن میرا خیال ہے یہ 9 پائلٹ سکول ہے. یہ ایوب خان نے اپنے دور میں بنوائے تھے. یہ پائلٹ سکول اس لیے پائلٹ کا نام اس کے ساتھ لگا تھا کہ اس میں ووکیشنل ایجوکیشن ہوتی تھی، دستکاری اس میں سکھائی جاتی تھی. ابھی بھی میں اگلے دن گیا ہوں پائلٹ سکول میں، پتہ نہیں کوئی 30-35 سال کے بعد. تو میں جو بھی وہاں پہ ہیڈ ماسٹر صاحب سے ان سے ملا ہوں، کچھ 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے دور میں یہاں پہ میٹل شاپ ہوتی تھی، لوہے کا کام کرنے والی، اس میں لوہے کا کام سکھاتے تھے، ویلڈنگ شیلڈنگ کا،
اس کے بعد لکڑی کی ایک وڈ شاپ ہوتی تھی جس میں یہ جو آپ جوڑ نہیں بناتے مختلف قسم کے جوڑ، میں نے ان کے نام اس وقت پڑھے تھے، مدانی کٹ جوڑ تو پتہ نہیں کون کون سے، وہ جوڑ بنانے اس میں سکھاتے تھے۔ اس کے بعد ایک بجلی کا مضمون ہوتا تھا، میرے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، وہ ان کے ایک ٹیچر تھے وہاں پہ وحید صاحب، تو وہ وحید صاحب انہیں اس زمانے میں سیدہ شریف میں تو بجلی نہیں تھی، پھالیے میں تھی، تو وہ بجلی بنانا، گھر میں استعمال کرنا اور چھوٹے لیول پہ گھر کے، تو بھائی جان نے مجھے ابھی تک یاد ہے ان سے پڑھ کے ایک چھوٹی ساری ڈائنمو بنائی، وہ ڈائنمو کو یوں گھماتے تھے، اس میں بجلی نکلتی تھی۔ اس کے ساتھ ابا جی ہمارے بیمار تھے ان دنوں میں، ان کے لیے ایک آگے گھنٹی لگائی اور وہ ان کے ساتھ رکھ دی وہ مشین، جس وقت انہوں نے کسی کو بلانا ہوتا تھا تو وہ یوں گھماتے تھے اور اس کے ساتھ اندر گھنٹی بجتی تھی اور جس نے آنا ہوتا تھا وہ ان کے پاس آ جاتا تھا۔ اب یہ تھے دستکاری۔ پھر زراعت کا مضمون تھا، میں نے زراعت پڑھی ہے، 3 سال جو پھالیہ میں رہا ہوں میں زراعت پڑھی ہے۔ بڑے کھیت ہوتے تھے، گندم لگاتے تھے، یہ میری انگلی پہ ابھی تک زخم کا نشان ہے، ہم گندم کاٹ رہے تھے، داتری لگ گئی اور ابھی تک یہ میرے انگلی پہ نشان ہے زخم کا۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ زراعت کا مضمون ختم ہو گیا، بجلی کا مضمون ختم ہو گیا، اب پیچھے میٹل شاپ اور وڈ شاپ رہ گئی ہے۔ اب جو بندہ میٹل شاپ میں کام کرتا تھا یا وڈ ورکس پڑھتا تھا اس کا چاکا اتر جاتا تھا کہ میں ہاتھ سے کام کر لوں گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ بجلی کا کام بھی کوئی نہیں ہے، میٹل ورکس بھی کوئی نہیں ہے، زراعت کا کام بھی کوئی نہیں ہے، اب کیا رہ گیا؟ میر تقی میر درد رہ گیا۔ اب ہم نے میر تقی میر پڑھ کے نکلنا ہے، اب ہم نے غالب پڑھ کے نکلنا ہے۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب یہ شعر پڑھنے کے بعد میں نے جا کے لکڑی کا کام کرنا ہے، میں نے بجلی جوڑنی ہے۔ میں آج بھی اپنے ہاتھ سے بجلی کے سوئچ کھول سکتا ہوں اور جوڑ سکتا ہوں، ہمارا نوجوان یہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کا چاکا کسی نے نہیں اتارا۔ تو ہمارے پنجاب میں جو بے روزگاری کی ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو ابھی پٹھان ہے وہ بالکل نہیں جھجکتا، پٹھان بالکل نہیں جھجکتا، جوتا پالش کرنے بیٹھ جائے گا۔ ہمارے ہاں مارکیٹ میں جتنے جوتے پالش کرنے والے ہیں اس کا 90% آپ دیکھیں گے تو وہ پٹھانوں کا، وہ نہیں شرماتے اس بات سے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے سارا دن وہ شاپر اکٹھے کرتے ہیں، شام کو بیچتے ہیں، شام اپنے والدین کے لیے روٹی کما کے لے آتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ جو کام کی ایک شرمانہ ہماری تعلیم کی وجہ سے کہ ہم نے تعلیم جو ہماری ضرورت تھی اس میں سے نکال کے کس جگہ پہ لے آئے؟ میر تقی میر پہ۔ اور بھائی آپ نے زبان سکھانی ہے نا تو آپ زبان سکھائیں، لیکن زبان سیکھنے کے ساتھ آپ اور میں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، ہمیں کام کرنے کے لیے وہ ہنر سکھائیں جس کے ساتھ ہم کام کر سکتے۔ ابھی مجھے یاد ہے کہ یہی والی پھالیہ کی جو بجلی کی شاپ ہوتی تھی، الیکٹرک شاپ اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر موٹر وائنڈ کرنے کا پورا طریقہ سکھایا جاتا تھا، پورا طریقہ سکھایا جاتا تھا کہ آپ نے موٹر وائنڈ کرنی ہے تو کس طرح سے پہلے آپ فیصلہ کریں گے کہ میں نے جو تار لگانی ہے وہ کتنے گیج کی لگانی ہے، 36 گیج کی لگانی ہے، 29 گیج کی لگانی ہے، 7 گیج کی لگانی، کون سی تار لگانی ہے، پھر یہ کہ میں کتنے اس کے اوپر چکر دوں گا تو یہ اتنے ہارس پاور بنے گی۔ یہ سارے کا سارا میٹرک تک سکھایا جاتا تھا، ابھی یہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو مقصد میرے کہنے کا ہے کہ ہماری تعلیم کے ساتھ کھیلنے والوں نے، ہماری حکومتوں نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اس کے بعد ایک وجہ یہ بنی، ہمارے لوگ جو باہر جانا شروع ہوئے 1974 میں، بھٹو صاحب نے باہر کا رستہ کھولا، لوگ باہر جانا شروع ہوئے، الحمدللہ بہت پیسہ آیا پاکستان میں، بہت پیسہ۔ آپ کے گاؤں میں بھی اپنے دائیں بائیں آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ باہر گئے اٹلی میں یا مختلف جگہوں پہ بہت پیسہ بھیجتے ہیں۔ ہم نے اس پیسے کا استعمال غلط کر دیا۔ اب اس پیسے کا استعمال کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کا استعمال یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم سعودی عرب سے پیسہ لا رہے ہیں، ہمارا جتنا پیسہ آ رہا ہے اس کے ساتھ ہم پاکستان میں کاروبار سیٹ کریں، کوئی کاروبار سیٹ کریں، اور جس وقت ہمارا کاروبار سیٹ ہو جائے، دیکھو نا باہر کا ملک تو چھوڑنا ہی ہے نا، کبھی تو چھوڑنا ہے۔ سعودی عرب میں جانے والے کبھی تو آتے ہیں نا واپس،
دبئی جاتے ہیں واپس آتے ہیں نا, قطر والے واپس آتے ہیں. تو جب آپ نے واپس آنا ہے, اب ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ 20 سال لگائے, 20 سال کا پیسہ لگا کے ایک گھر بنا دیا. اب آپ واپس آ گئے, اب گھر چلانے کے لیے پیسہ کوئی نہیں ہے. چاہیے یہ تھا کہ جو 30 لاکھ 50 لاکھ روپیہ آپ نے گھر پہ لگایا ہے, یہ 40-50 لاکھ روپیہ آپ لگا کے اپنا کاروبار اسٹیبلش کرتے اور اس کاروبار میں سے پیسہ کما کے آپ اپنے گھر پہ لگاتے. میں پنڈی میں جس گھر میں رہ رہا ہوں, ابھی ہم ملازم لوگ ہیں نا, تو ہم ملازموں کی ذہنیت کچھ اور ہوتی ہے, کاروباری بندے کی ذہنیت کچھ اور ہوتی ہے. میں جس گھر میں رہ رہا ہوں, یہ میں نے جب خریدا تو میں نے یہ گھر کرائے پہ چڑھا دیا. میں نے کرائے پہ چڑھایا تو مجھے 55,000 روپیہ مہینہ وہ بندہ دیتا تھا جو میرے گھر میں رہتا تھا. سال کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں. ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے. جو بندہ میرا کرایہ دار تھا اس نے اگلی گلی میں ایک اور گھر لے لیا 60,000 روپے کرائے پہ. ایک دن میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یار آپ کام کیا کرتے ہو؟ اس نے مجھے بتایا کہ میری کنسٹرکشن کمپنی ہے, میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں. پلاٹ خریدا, اس کے اوپر مکان بنایا اور وہ مکان بیچ دیا, مجھے اتنے پیسے مل جاتے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ یار آپ اپنا مکان بناؤ. وہ مجھے کہتا ہے, نوجوان تھا, مجھے کہتا ہے کہ اندر بیٹھتے ہیں, میں آپ کو حساب بتاتا ہوں مکان بنانے کا. یہ آپ ساروں کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا آسمان کی باتیں چھوڑیں, تھوڑی زمین کی باتیں کریں. اندر آ گئے, بیٹھے, پین کاغذ اس نے پکڑا. مجھے کہتا ہے کہ میں نے ایک مکان بنا کے بیچا, اس مکان میں سے مجھے تقریباً 20 لاکھ روپیہ بچا ہے, اور یہ مکان میں نے 4 مہینے میں مکمل کیا. تو مجھے ایک مہینے کا کتنا پڑ گیا؟ کتنا پڑا بھائی؟ 20 تقسیم 4, 5 لاکھ روپے. مجھے 5 لاکھ روپے مہینہ مل گیا. اب یہ پیسے میں نے لگا کے ایک مکان اور بنایا, وہ بیچا, تو میرے اتنے پیسے مہینے کے نکلنے لگے. اب فرض کیجئے کہ میں یہ والا گھر جو آپ کے پاس ہے, یہ گھر میں خریدتا ہوں, یہ گھر 4 کروڑ روپے کا, اور 4 کروڑ میرے پاس ابھی بھی نہیں ہے. میں 4 کروڑ اگر ادھر لگا دوں مکان بنانے پہ تو میں پیسہ کہاں سے کماؤں گا؟ اب آپ میرا خرچہ دیکھیں, میں 60,000 روپے مہینہ کرایہ دے رہا ہوں, تو یہ میرا بن گیا 7,20,000 روپیہ سال کا, اور ادھر میرا 5 لاکھ روپے مہینہ بنا لیں, یہ 12 مہینوں کا یہ بنائے, میرا 60 لاکھ روپے یہ بنتا ہے. اس میں سے اگر میں 7 لاکھ نکال دیتا ہوں تو میرا کون سا نقصان ہے؟ یہ سوچ ہمارے ہاں پاکستان میں پیدا ہو ہی نہیں سکی. ہمارا ملازم ریٹائر ہوتا ہے, سب سے پہلے وہ گھر لیتا ہے, اپنی پوری کی پوری جمع پونجی لگاتا ہے, اپنا گھر بنا لیتا ہے. ہمارا بندہ باہر جاتا ہے, وہ باہر سے آ کے سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ میں جتنا مرضی کروڑوں لگا دوں لیکن اپنا گھر بناؤں. میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں سیدہ شریف میں, اس کو خود گاڑی چلانی نہیں آتی, اس کے بیٹوں میں سے کسی کو گاڑی چلانی نہیں آتی, گاڑی خرید کے رکھ لی ہے شوشا کے لیے. اچھا منگیاں دینی بھی نہیں کہ چل پیرا نو لوڑ پائے گی کوئی تھوڑی جی نہ دینی بھی نہیں ہے, تو بھائی خود بھی نہیں چلا سکتے. مطلب یہ ہماری ذہنیت ہے کہ ہم نے 50 لاکھ 60 لاکھ کروڑ روپیہ ان چیزوں پہ لگا دیا جس کا آپ کو اور مجھے کوئی فائدہ نہیں, معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں. اگر اس کی جگہ پہ آپ کاروبار اسٹیبلش کرتے اور اس کاروبار میں سے نکال کے پیسہ لگاتے تو وہ زیادہ فائدے والا ہوتا. یہ ہمارے ہاں ایک اور بھی وجہ ہے. اس کے بعد ہمارا میڈیا اپنی, ابھی آپ لوگ مجھے نہیں پتا سوشل میڈیا کتنا استعمال کرتے ہیں, میں تو بہت کرتا ہوں. آج رات ساری میں نہیں سویا, ساری رات سوشل میڈیا جو کچھ ہو رہا تھا وہ دیکھتا رہا. میں سوشل میڈیا دیکھتے ہوئے مجھے تقریباً 6 سال ہو گئے. میں نے 6 سالوں میں سوشل میڈیا کے کسی اینکر سے نوجوانوں کے مسائل نہیں سنے. حال تو بات کی بات ہے نا. میں نے 6 سال میں, اگر آپ نے سنا ہو کسی سوشل میڈیا کے کسی اینکر پہ, بڑے بڑے اینکر ہیں, کوئی چھوٹے اینکر نہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے یہ چیز بتائی تو ہماری نسل ٹھیک ہو جائے گی. ہم نے تو نسل خراب کرنی, نسل خراب کرنے کا ہمیں پیسہ ملتا ہے.
ओबामा जिस वक्त सदर था अमेरिका का, उसने अपने सदर होते हुए यह बात कही थी कि हम $40 मिलियन पाकिस्तान में लगाते हैं मीडिया के ऊपर। $40 मिलियन हम मीडिया पे लगाते हैं। ये तो सदर ने सदर होते हुए बात कही थी, और खुदा जाने और कितना लगाते होंगे, और कितना लगाते होंगे, खुदा बेहतर जानता है। ये तो मैं आपसे एक बात कर रहा हूं। तो उनका ये ख्याल है कि आपको खराब रखा जाए, आपको ठीक ना होने दिया जाए। अगर हमारा मीडिया अपने टाइम में से सिर्फ 25% टाइम इस बात के लिए निकाले कि हम नौजवान नस्ल के मसाइल क्या हैं और उसको हम हल कैसे कर सकते हैं, उसके बाद फजूल डिस्कशन, बच्चे बैठे हो, मैं दुबई रह के आया हूं, ये तफसीर उधर था, हम वहां पे बैठते इंडियंस के साथ, मेरी मुलाकात कितने इंडियंस के साथ हुई, आप यकीन करेंगे जिधर हम बैठते वो क्या बात करते, कहीं कोई साइंस की बात छेड़ देता, कभी वो को आसमानों की बात छेड़ देते कि जहाज कैसे चलते हैं, इंडिया ने फलानी तरक्की कर ली। हम यहां पे बैठते हैं, नवाज शरीफ किधर गया, इमरान खान के साथ क्या बनेगा, फलाना इतने पैसे ले गया, हमारे MN। इसके अलावा अगर कोई बहस होती है तो मुझे बता दे। हम आइडिया तो डिस्कस करते ही नहीं है। अब ये साहिबान लगे हुए हैं आपके ऊपर, ये डिंगे चिब्बे लगे हुए, ऐसे ही है ना, ये देखें सारे डिंगे चिब्बे लगे हुए। अब ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, रोज लगाते हैं। ये भी इसके अंदर सवेरे धूप आ रही थी, ये लगे हुए थे, 6-6 फुट के गैप थे। मैंने उसको इश्तियाक को बुलवा के खुद खड़े होके ये लगवाए। मतलब हम इतना भी नहीं सोचते, घर में चीजें पड़ी हुई हैं, चीजें पड़ी हुई हैं, हमने क्या, बल्कि हम अपने फौज की मिसाल देता हूं आपको। मेरे फौजी जो मुझे लाइव सुन रहे हैं और या मेरे सामने बैठे हुए हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा होगा। इंस्पेक्शन होती है जी हमारी साल में, उसमें जनरल साहब भी आते हैं, एडम इंस्पेक्शन हम उसको कहते हैं। जो चीज फजूल पड़ी हुई है ना, वो उठाई या चारपाई के नीचे दे दी और कपड़ा नीचे लटका दिया या छत के ऊपर रख दी। ये हमारी आम रूटीन है, घरों में भी हमारी यही रूटीन है, हर शय नीचे रखते जाओ। भाईजान ने मुझे एक बात सुनाई, भाईजान कहते हैं मैं मेलसी गया तो एक घर में जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं चारपाई पे बैठा हूं, मुझे बच्चों के खुर खुर की आवाज शुरू हुई, बच्चे चौं चौं करने लग पड़े। मैं देखूं बच्चे किधर हैं, मुझे समझ कोई ना आए। थोड़ी देर में देखा तो बच्चे मंजी के नीचे छुपाए हुए, ज्यादा होंगे बच्चे तो नीचे छुपाए हुए। तो हम बच्चे छुपाने के लिए भी यही जगह, अब जिस दिन जरूरत पड़ती है तो उस दिन हमारा वो हाल दुआई, रोज की थोड़ी थोड़ी सफाई नहीं करनी। ये हमारे यहाँ एक बीमारी है। मुझे याद है एक जनरल साहब आए इंस्पेक्शन पे, तो आते ही उन्होंने कहा छोड़ो यार ए मंजियां दे कपड़े चुको, मैं थल्ले वेखा किए। वो जब कपड़े उठाए तो नीचे सारा गंद पड़ा हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ ये जो फजूल डिस्कशन है ना, इससे निकल के हमें काम की, मसलन ये इकबाल और अफजाल दोनों भाई हैं, माशाल्लाह अपने हाथ से काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। मैं इनके अभी आप इसके साथ बैठे ना, आप इसके साथ लोहारा बात करें, आपको अंदाजा हो कि ये हमारे पास कितना टैलेंट है, ये कितने कारीगर लोग हैं। आपके अपने गांव में मैंने उस दिन 4 पावे बनवाने थे, ये रंग वाले। मैं वो लड़के के पास गया हूं, उससे मैंने कहा कि यार ये थोड़ा सा, मैं उधर ही दुकान पे ही बैठ गया। बैठ के मैंने उससे पूछा कि यार इसका रंग मंग ये किस तरह से करते हो, क्या उस बंदे ने मुझे इतनी बातें बताई, मैंने फिर उसको डिजाइन देना था। अब मैं 4 वो जो पाए हैं ना रंगले पावे, उनके साथ मेरा दिल था कि मैं डबल बेड बनाऊं, मेरे से वो डबल बेड नहीं बन सका, वो मैंने रखे हुए हैं। जिस दिन डिजाइन, अभी इन्हीं लोगों ने मुझे गाइड करना है और किसी दिन ये बन जाएगा। आप जिस बंदे के साथ बैठे ना, आप उसके साथ की बात करें तो आपको इल्म हासिल होगा। तरखान के साथ बैठे, आप उसे तरखान की बात करें। आप मिस्त्री के साथ बैठे, मिस्त्री से पूछें कि यार मैंने 5 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, उसका जो मैंने पिलर बनाना है, उसके अंदर जो मटेरियल डालना है, उसकी रेशो क्या होगी, वो आपको समझाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपस की ये जो फजूलियात हैं इनको छोड़ दें। मौलवी साहब के पास बैठे, उसके साथ कोई शरीयत की बात करें। आप गए मौलवी ने शरीयत का पूछा तो उन्हें दसना ही कोई नहीं,
انہیں آخر مینوں تے آپے نوں نہیں آوندا. کوئی بات نہیں, آپ 4 دفعہ پوچھیں گے, وہ بھی کہیں سے پوچھنا. ہمیں ساروں کو کوئی سارے مسئلے نہیں آتے ہوتے. یہ مجھے کئی بندے مسئلہ پوچھتے ہیں, میں ان سے 2 دیہڑی کا ٹائم لیتا ہوں, پھر اپنا ڈھونڈتا ڈانٹتا پک کرتا ہوں, پھر ان کو جواب دیتے. ہر مسئلہ ہر وقت تو نہیں پتا ہوتا. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں جنریشن گیپ. میری جنریشن اور نوجوانوں کی جنریشن, ہمارے اندر ایک فاصلہ ہے, ایک گیپ ہے. اور وہ گیپ جو ہے وہ کیا ہے, ذرا سنیے. وہ جڑی ساڈے وقت دی پڑھائی سی نا, وہ ہن تے رہ ہی نہیں گئی. ساڈے وقت دی پڑھائی, او بھائی ساڈے وقت کی پڑھائی میں ہم شام کو 2 گھنٹے سکول میں, حاجی احمد دین صاحب, حاجی محمد دین صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ہمیں 2 گھنٹے وہ 2 سے لے کر 20 تک کے پہاڑے یاد کراتے تھے. 2 گھنٹے روزانہ. مجھے بتائیں اب کسی کو پہاڑے کی ضرورت ہے؟ کیلکولیٹر آپ کے ہاتھ میں, موبائل آپ کے ہاتھ میں, آپ کیلکولیٹر پکڑیں, جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیں. وہ 2 گھنٹے آپ کسی اور کام پہ لگائیں. میں تو چونکہ سائنس پڑھتا ہوں, آج بھی پڑھتا ہوں, ابھی بھی یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں, تو مجھے معلوم ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہوا تھا آج کی نسل اس سے بہت آگے ہے. لیکن ہم نہ انہیں آگے مانتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو پیچھے مانتے ہیں. میں نے سیٹ پڑھے تھے 9ویں جماعت میں, ابھی میرے نواسے وہی والے سیٹ 3ری جماعت میں پڑھتے ہیں, اور ساڈے وقت دی پڑھائی کوئی نہیں. او بھائی ابھی بوڑھو یہ مان لو کہ آج کی پڑھائی ہمارے سے بہت آگے ہے, آج کا اسٹوڈنٹ ہم سے بہت آگے ہے. یہ مان جاؤ یہ بات, یہ کوئی بےزتی والی بات نہیں ہے. اپنے بچوں کے اوپر اس طرح مت سمجھائے, اس پہ وہ کریں. اگر کوئی بچہ بیچارہ کوئی بات پوچھ لے تو ہمارا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے, ہم زبردستی. اس کے بعد ہم ایک غلطی بہت بڑی یہ کرتے ہیں کہ اولاد کو اپنے فیصلوں میں شامل نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی باتیں, مثال کے طور بچے چھوٹے ہیں, بیٹے یہ جوتے پڑے ہوئے ہیں, یہ میرے بچے اٹھا کے کہاں رکھے تو اچھے لگیں گے. بھائی اتنی ساری بات اس کا حوصلہ بڑھا دے گی. ہم کیا کرتے ہیں, میرے ایک استاد ہیں, بزرگ ہیں, ایک دفعہ میں فیصل آباد گیا, میری گاڑی میں وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, بیٹا ان کا پیچھے بیٹھا ہوا. اب وہ بیٹے کی حوصلہ افزائی کرنا چاہ رہے ہیں. بیٹے کو کہتے ہیں, بیٹے وہ جو فلانی جگہ پہ ہم نے جانا ہے کدھر سے چلیں؟ اس نے کہا جی ادھر سے چلیں. کہتے ہیں یار یہ تو سڑک ہی خراب ہے. وہ دوسری سائڈ آگے گئے تو کہتے ہیں پتر اگے کتنے چلیے, کیڑی سڑک تو؟ انہیں کیا ادھر, کہتے ادھر تو گلیاں بڑیاں تنگ نے یار, میں اگلے دن آیا تو گڈی نہیں گزر دی. اچھا, جب 3ری دفعہ پوچھا تو بیٹا چپ ہو گیا. اب اس کو کہتے ہیں میں تیرے کو مشورہ کرنا, تو میں مشورہ نہیں دیتا. میں بول پڑا, میں کہا جو کچھ آپ نے اس کو 2 مشوروں میں کر دی ہے, اب آپ کو گلا ہے کہ وہ مشورہ نہیں کرتا. بھائی کوئی بات نہیں, سڑک خراب ہے, جدھر سے وہ کہہ رہے ہیں آپ نے پوچھ لیا ہے نا, اب ادھر سے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. دیر زیادہ لگے گی, رستے میں جا کے پتہ چلے گا یہ خراب ہے, تو ہم اس خرابی سے پیچھے آ جائیں گے. میرے پیارے دوستو, جو سب سے مشکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور کر دیا. نماز کوئی نہیں, روزہ کوئی نہیں, بالکل کوئی نہیں. نماز اذان ہو رہی ہے, ہم گیم پہ لگے ہوئے ہیں, ہم خود بھی لگے ہوئے ہیں, ہمارے بچے بھی اذان اس پہ لگے ہوئے ہیں. حالانکہ ہمیں چاہیے کہ اپنا کاروبار چھوڑیں اور کاروبار کام چھوڑ کے فوری طور پہ نماز پہ لگیں. پھر ایمان, اس کی گھر میں بات نہیں ہوتی. نوجوان کے ساتھ آپ ایمان کی بات کریں کہ ایمان ہو, ویسے آپس کی بات ہے, میں اپنی بات کرنے لگا ہوں. ہم نے کبھی سٹیج پہ ایمان کی بات کی ہو کہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ بھائی اپنے ایمان سے بتائیے. کبھی آپ نے جمعے میں سنا ہو کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ سنا؟ جس نے سنا ہاتھ کھڑا کرے. تو زیادتی تو ہماری ہے نا. بھائی ہم آپ کو بتائیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے. ایمان, تقوی, یہ 2 چیزیں ہیں, ایمان اور تقوی. اگر یہ 2 چیزوں کا ذکر کرنا شروع کر دیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ بات ضرور کریں گے, اور بچوں کے ساتھ بات کریں گے تو کچھ نہ کچھ اس میں سے نتیجہ نکلنا شروع ہو جائے گا. تو میں انشاءاللہ ایمان پہ بھی بات کروں گا. ویسے اس دفعہ کافی ساری باتیں میں نے, یہ ٹاپک جو آپ کو کہیں نہیں ملتے,
آپ کو میرے ہاں یہ ٹاپک ملتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. میں تو آپ کے ساتھ وہ باتیں کرتا ہوں جو آسمان کی نہیں ہیں، میں تو یہاں کی باتیں کرتا ہوں. تو ہمارے سب سے آخر میں 2 پوائنٹ وہ ہیں موبائل. موبائل سے بڑا مثبت کام لیا جا سکتا ہے، لیکن ہم موبائل سے مثبت کام نہیں لیتے. موبائل سے مثبت کام نہیں لیتے. ابھی میں اپنی زیادہ تر تقریر اپنے موبائل سے تیار کرتا ہوں. کتابیں ساری کی ساری اس میں موجود ہیں، سیاست اس میں موجود ہے. میرے لیپ ٹاپ میں تقریباً 34,000 حدیث کی کتاب موجود ہے. 34,000 آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یہ 34,000 کتاب تو سنبھالنی مشکل ہے، اس کو دیکھنا تو دور کی بات ہے. آپ ایک لفظ اس میں ڈالیں، ان 34,000 کتابوں میں جہاں جہاں وہ لفظ آئے گا وہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی. اتنی چیزیں موجود ہیں، تو ہمارا اس کا استعمال اچھا ہونا چاہیے. اور دوسری چیز، ہمارا رول ماڈل کوئی ہونا چاہیے. ہمارے لیے کوئی نمونے کی شخصیت ہونی چاہیے. ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ ہمارا رول ماڈل ہمارے سلطان رائی، مصطفیٰ قریشی، عامر خان، سلمان خان. تسی آکھو گے کنو صاحب ساری دیہڑ فلمیں ہی تک دے رہے، وہ کیڑی گلی جتے پھتو نہیں کھلی. میرے پیارے دوستو، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں. ہمارا رول ماڈل تو محمد عربی ہونا چاہیے تھا. ہمارا رول ماڈل تو صدیق اکبر ہونے چاہیے تھے. ہمارا رول ماڈل تو سیدنا امام حسین ہونے چاہیے تھے. خالد بن ولید ہمارا رول ماڈل ہوتا. ہمارا رول ماڈل اگر ہوتا تو سلطان فاتح ہوتا ہمارا رول ماڈل. ہمارے تو رول ماڈل ہی ہم نے بتا، ہمارا رول ماڈل ہے ہی کوئی نہیں. ہمارا رول ماڈل اگر کاروباری دنیا میں ہم دیکھیں تو پھر وہ کمپیوٹر بنانے والا، کیا نام ہے اس کا، جو اگلے دن پاکستان آیا ہوا تھا، بل گیٹ، وہ ہمارا رول ماڈل ہے. کاروبار میں اگر آپ نے اپنا رول ماڈل بنانا ہے تو سیدنا عثمان غنی کو بناؤ. آپ کو پتا چلے کاروبار ہوتا کیا تھا. آپ نے جرنیلوں میں اپنا رول ماڈل بنانا ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ کو بناؤ. آپ نے ججوں میں سے اور اپنے جسٹس اور چیف جسٹس میں سے کسی کو رول ماڈل بنانا ہے تو عمر فاروق کو بناؤ. آپ کو پتا چلے کہ ہمارا رول ماڈل کون ہے. آپ نے زمینداری میں اگر اپنا رول ماڈل بنانا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بناؤ. آپ کو پتا چلے کہ بھائی کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے. ہمارا تو رول ماڈل ہی کوئی نہیں رہ گیا. تو ہماری نوجوان، اس کے اوپر میں آخری بات جو کرنا چاہوں گا، آگے اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں لیکن اس کو میں کلوز کرتا ہوں. میں الطافیہ میں میرے پاس جو بھی چند ایک نوجوان آتے ہیں، میں ان کی باتیں سنتا ہوں اور ایسی ایسی باتیں سنتا ہوں جو شاید وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. میں وہ باتیں ان سے سنتا ہوں، آپ کو میں یہاں بتا نہیں سکتا. اپنے گھر کی اپنی ایسی باتیں جو اپنے پردے کی باتیں کہیں نہیں کر سکتے وہ میرے ساتھ کرتے ہیں اور میں ان کی باتیں سنتا ہوں. ایک تو وہ کچھ ہلکے ہو جاتے ہیں بات کی، دوسرا یہ کہ کچھ نہ کچھ چلو اپنی اس عمر کے تجربے، کوئی نہ کوئی بات میں بھی انہیں سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں اور کسی نہ کسی کو اسے تسلی بھی. تو میں اپنے نوجوانوں کو آج بالکل علل اعلان اس بات کی دعوت دے رہا ہوں، آپ کا کوئی مسئلہ ہو آپ میرے پاس آئیں، مجھے فون کریں، میرے ساتھ بات کریں. مسئلہ تو اللہ نے حل کرنا ہے. میں کسی ایسی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کو نوکری لے کے دے سکوں گا یا نہیں. یہ آپ کو بات کروں کہ آپ کے مسئلے کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی عزیز اس مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بھی نکل آئے گا. ایسا نہیں کہ نکلے گا نہیں. تو میں اپنے پورے کے سارے نوجوان جہاں تک میری آواز جا رہی ہے انہیں میں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ کسی وقت بھی میرے ساتھ انہوں نے مشورہ کرنا ہو، اپنے کسی پریشانی کا مسئلہ، آپ کے روزگار کا مسئلہ، آپ کی نوکری کا مسئلہ، آپ کسی جگہ پہ مقدمے میں پھنس گئے اس میں سے نہیں نکالا ہو رہا، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، میرے پاس آ جائیں، ہم بیٹھیں گے، آپس میں بات چیت کریں گے، انشاءاللہ تعالی عزیز کو کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا.